اب ملی ندی کے اطراف میں جو غیر قانونی کنسٹرکشنز تھیں ان کی وجہ سے وہاں پر نقصان ہوا، شہریوں کو اذیت کا سامنا تھا۔ سہراب گوٹ ندی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر پانی کا اتنا تیز بہاؤ تھا کہ پانی کی نظر جو آ رہا تھا وہ پانی کی نظر ہوتا جا رہا تھا۔ اور یہ خاص طور پر یہ ملی ندی کے آپ مناظر دیکھیں کہ برج تک، اچھا یہ رات کے منظر ہے، لیٹس سی کہ صبح کیا صورتحال ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک اس طریقے سے نہیں ہے، لوگ گھروں سے نہیں نکلے، اسکول میں چھٹیاں اناؤنس کر دی گئی تھیں، تو یہ ایک کہتے ہیں نا اچھے انتظامات اس سینس میں ہو گئے۔ لیکن ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گی، ایک بلڈنگ کل دکھائی دے رہی تھی سوشل میڈیا پر جو غالباً وہ گلستان جوہر کے بلاک 10 کی ہے، وہ دھس گئی ہے، وہ بارشوں حالیہ بارشوں کی وجہ سے دھس گئی ہے۔ وہاں کے علاقہ مکینوں کو بھی کہا گیا ہے کہ جی فوری طور پر یہ بلڈنگ خالی کر دیں۔ اچھا، اور AIG ٹریفک کی کہہ رہے ہیں کہ غیر ضروری اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے گاڑی لے کر تو جرمانہ کر دیں گے آپ کا۔ کیسے پتا چلے گا جی غیر ضروری نکل رہے ہیں؟ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے۔ ویسے یہ پتہ کیسے لگا جائے گا کہ کون ضرورت کی وجہ سے نکل رہا ہے، یا تو ان کے پاس ظاہر ہے کوئی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چیزیں۔ اچھا جی خیر، یہ رات کے منظر ہے، رات میں بارش نے یہ صورتحال کی تھی۔ اور اگر ہم اسٹیٹس کی بات کریں نا، آئی ہوپ کہ ہم ذرا محکمہ موسمیات والوں سے جب بات کریں تو ہمیں اسٹیٹس پتہ چلیں کہ کس علاقے میں کتنی بارش ہوئی ہے، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ بھائی کیا یہ بہت بارش ہے یا بارش بہت کم بارش میں بھی شہر کی صورتحال ہے۔ لیکن شہر کی صورتحال صبح سویرے کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر منظر جو ہم اس وقت رات کے دیکھ رہے تھے، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، افضل ہمارے نمائندے افضل پرویز اور انور خان، آپ دونوں کا بہت شکریہ، انور آپ کا بھی اور افضل آپ دونوں کا بھی۔ سب سے پہلے افضل آپ سے آغاز کرتی ہوں، مجھے بتائیں آپ کہاں پر ہیں اس علاقے کی، آپ کی ظاہر عقب میں ہم منظر دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، ذرا آپ بتائیں وہاں صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل صدف اور سائم، میں اس وقت گلشن اقبال بلاک 13D سر شاہ سلیمان علی روڈ پہ موجود ہوں، جہاں میرے پس منظر میں آپ وہ تمام مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مصروف ترین شاہراہ ہے جو اس وقت دریا کے مناظر پیش کر رہی ہے۔ جو اس دعوے دار ہیں خدمت کے، جو بلدیاتی نمائندے ٹاؤن چیئرمین، ان کی جانب سے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ شہریوں کو بارش میں مکمل طور پر ریلیف فراہم کیا جائے گا، لیکن یہ تمام تر دعوے ان کے صرف دعووں تک ہی محدود رہے اور بارش میں بہہ گئے ہیں۔ اس وقت جس مقام پہ موجود ہوں، یہاں دکانوں میں پانی جا چکا ہے، کاروباری زندگی مکمل طور پہ مفلوج ہو چکی ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں اس رستے سے، وہ گھروں پہ نہ جانے پر مجبور ہیں، وہ دوسری طرف کا رستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی پانی موجود ہوتا ہے۔ تاہم دیکھا جائے تو شہر کی جو مرکزی سڑکیں، وہاں سے پانی کی نکاسی تو ہو گئی ہے، کیونکہ پوری رات بارش ہوتی رہی، رات 4 سے 4:30 بجے کے بعد بارش رکنے کے بعد افضل ایک دفعہ بتائے گا کہ آپ اس وقت ایگزیکٹلی کس جگہ پر موجود ہیں؟ جی سائم، یہ وہ مقام ہے گلشن اقبال بلاک 13D، جہاں آج سے 4 سال قبل ایک بچہ ڈوبا تھا نالے میں جو اب تک نہ مل سکا۔ یہ وہ مقام ہے گلشن اقبال کا 13D کا، جہاں میرا کیمرہ مین وہ تمام یہ مناظر دکھا سکتا ہے کہ یہ اس وقت حد نگاہ تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی میں ڈوبی اس سڑک چیئرمینوں کی جانب سے نہ تو یہاں کوئی پمپ لگایا گیا ہے جو پانی کی نکاسی کے حوالے سے اہم کردار ادا کرے۔ اس کے برابر میں کچھ فلیٹ ہیں، ان کی پارکنگ میں بھی اس وجہ سے پانی داخل ہو چکا ہے اور وہ بھی پریشانی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ جی تو یہ بتائیں کہ اب تو اس وقت یہاں پہ تھوڑی ہمیں بارش تھمی بھی دکھ رہی ہے، نکاسی کا کام کیسے شروع ہوگا؟ کون ہے یہاں کے ذمہ داران؟ ٹاؤن چیئرمین کون ہے؟ کس نے دیکھنا ہے تمام تر چیزیں؟ صدف، یہ ٹاؤن چیئرمین جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ مختلف شاہراہیں گلشن اقبال کی جو سر شاہ سلیمان علی روڈ کہلاتا ہے، یہ گزشتہ جو حالیہ بارشیں ہوئی تھی اس میں جو پوری رات 3 بجے تک لوگ پھنسے رہے، گاڑیاں پھنسی رہیں، یہ وہی مقام ہے۔ تاہم دیکھا جائے تو یہ جماعت اسلامی کے جو چیئرمین ہیں ان کی جانب سے پانی کی نکاسی میں اہم کردار ادا کرنا تھا۔ یہاں تو اس حد تک آپ یہ لے لیں، یہ ماڈل علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں کی سڑکیں بھی جو بنائی گئی تھی ماڈل طرز پر، وہ بھی حالیہ بارشوں میں بہہ گئی ہیں۔ تاہم دیکھا جائے تو یہ چین ورک ہوتا ہے، جس طرح میئر کراچی پوری رات اپنی ٹیم کے ہمراہ مرکزی سڑکوں پر موجود رہے، جہاں ان کو پانی کی نکاسی کے حوالے سے اقدامات کرنے تھے وہاں فوری طور پر اقدامات کرتے تھے، اور پانی کی نکاسی کے حوالے سے جو ہدایت ملتی تھی وہ پوری کی جاتی تھی۔ لیکن ٹاؤن چیئرمین اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جو اندرونی گلیاں ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہیں، ابھی تک پانی سے بھری نظر آتی ہیں، نہ تو ٹاؤن چیئرمین نظر آتا ہے، نہ مشینری نظر آتی ہے، نہ ہی ان کی کوئی افرادی قوت نظر آتی ہے۔ یہ تو افضل ہر دفعہ کا پیٹرن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اندرونی جو گلیاں ہیں، جو آرٹریز ہیں، وہاں پر تو 2-2 3-3 دن ہی پانی کھڑا رہتا ہے۔
جاتا ہے. یہ بتائے گا کہ آپ کے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ بند ہے, شٹرز ڈاؤن ہے, کاروباری زندگی کس حد تک متاثر ہوئی ہے؟ جی بالکل سائم, کاروباری زندگی تو اب مکمل طور پہ مفلوج ہو چکی ہے. اس کی وجہ سب سے مین بتائی جاتی ہے کہ دکانوں میں پانی جا چکا ہے. پانی کی نکاسی کے لیے دکاندار اب جب دکانیں کھولیں گے تو اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالنے میں مصروف ہو جائیں گے. جو دیکھا جائے تو بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے جو اقدامات کیے جانے تھے وہ کہیں نظر نہیں آئے اور نہ ہی ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. اس کی سب سے بڑی مین وجہ ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے جو بارش سے قبل برساتی نالوں کی صفائی کرنی تھی, جو 522 چھوٹے نالے ہوتے ہیں وہ پانی کی نکاسی کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. لیکن یہ اہم کردار ادا کرنے والے جو برساتی نالے, جب ان کی صفائی نہیں ہوگی, جو سیوریج کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کی صفائی بھی نہیں ہوئی, تو یقیناً طور پر یہاں کے جو مکین ہیں وہ مجبور ہوں گے اس تمام تر اذیت سے گزرنے پر. جی ٹھیک ہے افضل, ساتھ ہی رہے گا. انور کی طرف رخ کرتے ہیں. انور خان ہمارے ساتھ ہیں میجنڈا روڈ سے, وہاں کے کیا صورتحال ہے جانتے ہیں. بتائیے انور, آپ کا جس ایگزیکٹلی کس اسپاٹ پر ہے میجنڈا روڈ پر, اور یہاں کیا منظر ہے؟ جی دیکھیں, میں اس وقت میجنڈا روڈ میں تبت سینٹر کے اوپر موجود ہوں, اور اس وقت اگر بات کی جائے گی تو گرے اور شک پہ اپنی جگہ موسم انتہائی خوشگوار ہے, اور کراچی میں سب سے زیادہ بارش 129.6 ملی میٹر جو ہے وہ سرجانی ٹاؤن کے اندر ریکارڈ کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے شہری بہرحال اس موسم کو انجوائے کرتے ہیں. تبت سینٹر میجنڈا روڈ کے اوپر نکاسی آپ کا جو نظام ہے اس وقت مکمل طور پر غیر فعال ہے, اور میرے پس منظر کے اندر بھی آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہوگی. یہ میجنڈا روڈ مرکزی روڈ ہے. یہ مرکزی روڈ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر کنٹرول آتی ہے, اور اس طرح اس کی ذمہ داری بنتی ہے بنیادی طور پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کی اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور کلک. اگر اصل جو صورتحال کی بات کریں گے تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت 4 ادارے ہیں جس کے اندر ٹاؤن چیئرمینز آتے ہیں, اس کے بعد بلدیہ عظمیٰ کراچی آتی ہے, تیسرا ان کا فریق ہے وہ ہے کلک, اور کلک کے ساتھ ساتھ سوئی سدرن گیس. یہ 4 ادارے ایسے ہیں کہ جن کے درمیان اس وقت ایک سر جنگ رسہ کشی ہے, جس کے نتیجے کے اندر کراچی کے لاکھوں شہری انتہائی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. شہر کے وہ علاقے کہ جہاں پر اس وقت سوئی سدرن گیس کی جانب سے لائنیں ڈالی گئی تھیں, ان کا NOC تاحال ٹاؤن چیئرمین کو نہیں دیا گیا, جس کی وجہ سے کام تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے. تو مجموعی طور پر ان 4 اداروں کے درمیان ایک سر جنگ ہے, اور اس سر جنگ کے نتیجے کے اندر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہر مونسون بارش کے دوران کراچی کے شہریوں کو انتہائی اذیتناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کراچی اس وقت اگر موسم کی بات کی جائے گی تو موسم کے حوالے سے جو سسٹم ہے جو کہ لو پریشر ایریا کی وجہ سے بنا تھا وہ بدستور موجود ہے, اور یہ ساؤتھ ویسٹ بحر عرب کے اندر موجود ہے, اور اس سسٹم کے نتیجے کے اندر اب بھی شہر کے مختلف علاقوں کے اندر ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ محکمہ موسمیات کے مطابق برقرار رہے گا. کراچی کے شہری باران رحمت کو انجوائے کرتے ہیں. انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ شہری غیر ضروری طور پر نہ نکلیں, تو اس کی تعریف کرنی پڑے گی کہ غیر ضروری طور پر نکلنا کیا ہوتا ہے. بہرحال کراچی کے شہری اس موسم کو انجوائے کرتے ہیں. اگر اس مونسون بارش کے سسٹم سے پہلے تمام کے تمام بلدیاتی ادارے, بلدیہ عظمیٰ کراچی اور سوئی سدرن گیس, یہ تمام کے تمام ایک پیج پر آ جاتے ہیں تو کراچی کے شہری آج اس موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. تاہم اس وقت کراچی کے ضلع جنوبی سمیت شہر کے مختلف علاقوں کے اندر جو کھنڈرات نما سڑکیں ہیں وہ شہریوں کو موسم انجوائے کرنے سے روک رہی ہیں, اور محکمہ موسمیات کے مطابق اب سے کچھ دیر بعد کراچی میں بارش کا نیا سلسلہ پھر شروع ہوگا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ انور, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. میجنڈا روڈ سے افضل گلشن اقبال سے ہمیں موجود تھے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ, آپ دونوں کو اطلاعات سے آگاہ کریں.